إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، بزرگی، عز و شرف، جاہ و جلال، ہما قسم کی تعریفات و تسبیحات و تحلیلات و تکبیرات اس اللہ جل و جلالہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم سب کا رب العالمین ہے، غفور الرحیم ہے، هو الرزاق ذو القوة المتین ہے۔ وہ اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہمیشہ سے بے مثال تھا، بے مثال ہے، ہمیشہ سے با کمال و بے مثال رہے گا۔ اسی کے لیے ہمارا جینا اور ہمارا مرنا ہے، اسی پر ہمارا ایمان ہے، ہمارا جھکنا، اٹھنا، بیٹھنا، رکوع، سجدے، دعائیں، قربانیاں، عبادتیں سب اسی کے لیے ہے۔ وہ اکیلا ہمارا مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، ہر ایک کے گناہوں کو مغفرت کرنے والا ارحم الراحمین غفور الرحیم ہے، قیامت کے دن کا مالک یوم الدین ہے، ہر مخلوق کو روزی روٹی پہنچانے والا هو الرزاق ذو القوة المتین ہے، ہر ایک کے دلوں کا بھید جاننے والا علیم بذات الصدور ہے۔ وہ اللہ جس کے تعریفات و تسبیحات دنیا کی ساری مخلوق اپنے اپنے انداز میں بجا لاتی ہے،
اس اللہ کے بے شمار انعامات و احسانات و اکرامات ہیں ہمارے اوپر، جن میں انبیاء کا مبعوث کرنا، آسمانوں کے کتابوں کا نزول کرنا اور سارے انبیاء میں آخری نبی کو ہمارے لیے مبعوث کرنا، یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین کی حمد کے بعد ہم آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد آج 9 جون 2023 بروز جمعہ حیدرآباد کی ٹولی چوکی کے مسجد ارقم اہل حدیث میں میں آپ کا بھائی محمد یعقوب جامعی، ضلع بلہاری، دائی و مبلغ کرناٹک، آپ کے سامنے صحابہ کرام اور آج کا مسلمان اس عنوان پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں لب کشائی کرنے کے لیے کھڑا ہوں۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی وہ سورہ بقرہ کی 137ویں آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اے میرے بندو، اے ایمان والو، اگر تم ویسے عمل کرو، ویسے ایمان لاؤ، اس روش پر چلو جیسے میرے صحابہ نے ایمان لایا، تو تم ہدایت کے راستے پر قائم رہو گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر تم ان کے راستے سے منہ موڑو گے، صحابہ کے منہج کو چھوڑ دو گے، صحابہ کے طریقے کو چھوڑ دو گے، اپنی کوئی راستہ اختیار کر لو گے تو راہ راست سے بھٹک جاؤ گے، گمراہی کے راستے پر تم چلے جاؤ گے۔ صحابہ اکرام کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی نماز، ان کا روزہ، ان کا حج، ان کا عمرہ، ان کی شادیاں، ان کی زندگیاں، ان کے نکاح، ان کے طلاق، ان کی تجارتیں، ان کے تمام معاملات ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا فرمان ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت سورہ احزاب کی 21ویں آیت میں اللہ کہتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اے میرے بندو میرے نبی کی زندگی اسوہ اور نمونہ ہے۔ ہمارے نبی جنت میں جانے والی ایک جماعت جسے طائف منصورہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری امت میں 73 فرقوں میں 72 جہنم میں، ایک جنت میں، جسے طائف منصورہ کہتے ہیں، فرقہ ناجیہ کہتے ہیں۔ وہ ایک جماعت جو جنت میں جانے والی، جس کی صفت کے بارے میں نبی سے پوچھا گیا تو نبی نے کہا، ما انا علیہ واصحابی اليوم، میں اور میرے صحابہ جس منہج پر قائم ہیں وہ جنت میں جانے والی۔ نبی اور نبی کے صحابہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ۔ نبی کے زمانے میں جیسا اسلام تھا، نبی اور نبی کے زمانے میں صحابہ کرام نے جس کو نمونہ، اسوہ، دلیل بنا کر اسلام پر عمل کیے، اسی اسلام کے اوپر عمل کرنے والے قیامت کی صبح تک جنت میں جائیں گے۔ نبی کے زمانے میں قرآن تھا، حدیث تھی، تیسری کوئی فقہ کی کتاب نہیں تھی۔ نبی کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تھا اور اللہ کے نبی تھے اطاعت کے لیے، تیسرے کوئی اور نہیں تھے جن کی روش پر چل کر ہم اسلام سیکھ سکیں، جنت میں جا سکیں۔ نبی کے زمانے میں ایک مسجد تھی، اللہ کا گھر، جس میں کوئی مورتیاں، کوئی پکچر نہیں تھے، صرف جاتے تھے، عبادت کرتے تھے، اللہ کی لوٹ آتے تھے۔ نبی کے زمانے میں کوئی درخت، کوئی مورتی، کوئی درگاہ، کوئی مزار، کوئی زندہ ولی، کوئی زندہ پیراں نہیں تھے جن کے سجدے کیے جا سکیں۔ اللہ، رسول، قرآن، حدیث۔ میرے بھائیو، اس اسلام کو خالص دین حنیفہ کہتے ہیں، ملت ابراہیمی کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے صراط مستقیم کے راستے کو بتاتے، اور اس راستے سے روش اختیار چھوڑنے والے، صحابہ کی نماز چھوڑ کر اپنے اماموں کی نماز،
صحابہ کا طریقہ چھوڑ کر، اپنے بزرگوں کا طریقہ، نبی کا طریقہ چھوڑ کر اپنے منمانی طریقے، میرے بھائیوں راہ راستے بھٹکنے کی علامت۔ آج کا مسلمان اور صحابہ، یہ عنوان عنوان ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی، جیسا ان کا ایمان، جیسا ان کا عمل، جیسی ان کی عبادت، جیسا ان کے اسلام کے لیے جوش، آج ہمارے مسلمانوں کے اندر وہ نہیں ہے۔ عبادت کا معاملہ لے لو، ریاضت کا معاملہ لے لو، زندگی کے معاشی معاملہ لے لو، کسی بھی معاملے میں لے لو، صحابہ کرام کے جیسی جماعت قیامت کی صبح تک اسوہ اور نمونہ ہے تمام انسانوں کے لیے، تمام جناتوں کے لیے۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر کہتے ہیں، میں ملک شام گیا، ملک روم گیا، ساری دنیا میں کئی بڑے بڑے سلطنتوں کو میں نے دیکھا، لیکن صحابہ کرام کی جماعت جیسی جماعت ساری دنیا میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ صحابہ کرام جو جذبہ نبی کے لیے رکھتے ہیں، اسلام کے لیے رکھتے ہیں، جو جذبہ قربانی اسلام کے لیے پیش کرتے ہیں، ایسی جماعت ملک شام کے بادشاہوں کے خادموں میں بھی میں نے نہیں دیکھا، ملک روم کے بادشاہوں کے خادموں اور ان کے سپاہیوں میں بھی میں نے نہیں دیکھا۔ وہ جماعت جو مثالی جماعت تھی، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک پوری دنیا کے انبیاء علیہ السلام میں کسی نبی کو وہ جماعت اللہ نے نہیں دیا جو جماعت ہمارے نبی علیہ السلام کو صحابہ اور صحابیات کی شکل میں دیا۔ زندگی کے ہر موڑ پر، ہر معاملات پر ان کی زندگی کی سیرت ہمارے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی 137ویں آیت میں کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر تم ایسے ایمان لاؤ جیسے وہ صحابہ ایمان لائے، ویسے عمل کرو جیسے ان صحابہ نے عمل کیا، تو تمہاری زندگی راہ راست پر ہے، صراط مستقیم پر ہے، کامیابی کے راستے پر ہے، اللہ کے پاس فلاح و بہبودی پانے والی جماعت میں تم شامل رہو گے۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام کی عبادت کا معاملہ ہم لیتے ہیں۔ سب سے پہلے صحابہ کرام کے اندر عبادت کا جذبہ کیسا تھا، آج کے مسلمان کے اندر جذبہ کیسا ہے؟ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کی عبادت کا معاملہ جیسے جمعہ میں ہماری مسجدیں بھرتی ہیں، صحابہ کے دور میں فجر کی نماز میں ایسی مسجدیں بھرتی تھیں۔ آج ہماری جماعت، ہماری مسلمانوں کی روش لے لو، ہر نماز کے بعد دوسری جماعت، دوسری کے بعد تیسری جماعت، تیسری کے بعد چوتھی جماعت، ظہر کی نماز عصر میں قضا، مغرب کی نماز عشاء میں قضا، فجر کی نماز ظہر میں قضا۔ ایسے ہمیں مسلمانہ، اور ہمارا دعویٰ کیا؟ ہم صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے۔ کیا صحابہ ایسی جماعتیں کر کے نماز پڑھتے تھے؟ کیا صحابہ ہماری جیسے قضا نمازیں پڑھتے تھے؟ کیا صحابہ ہماری طرح دن میں ایک نماز، دو نماز، تین نماز پڑھ کر دو تین نمازیں چھوڑتے تھے؟ کہاں ہے جی ہمارے اندر وہ عبادت؟ کہاں ہے جی ہمارے اندر وہ عبادت؟ نمازوں کے اندر پیچھے، نمازوں کے اندر سستی، جان بوجھ کر نمازوں کا ترک کرنا ہمارے اندر، جانتے ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ نفاق کی علامت کہتے ہیں۔ نفاق منافقوں کی نشانی کہتے ہیں۔ ہم اپنے اندر نمازوں کو ترک کر کے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مومن کہتے ہیں۔ کیسے جب تم مومن ہو سکتے ہو؟ میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نمازوں کو قائم کرو، مشرکین میں سے مت ہو جاؤ۔ نماز قائم کرنے والے مومن ہیں، صحابہ کی جماعت ہیں، نبی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ ارے جان جاتے وقت بھی نبی نے نماز کو نہیں چھوڑا۔ تمہاری جان سلامت، صحت سلامت، جوانی سلامت، گھروں میں گاڑیاں سلامت، تب بھی تم نمازیں چھوڑتے ہو اور اپنے آپ کو مومنوں کی صفوں میں شامل کرنا چاہتے ہو۔ کیسے جی تم مومن بن سکتے ہو؟ معاف کرنا، میری ہر بات کڑوی لگے گی آپ کو، کیونکہ آپ کے اندر جو کمیاں ہوں گی اسی کے اوپر میں بیان کر رہا ہوں۔ آج جو کمیاں ہمارے اندر ہے، نبی علیہ السلام کے جسم میں جان ہے لیکن طاقت نہیں نماز ادا کرنے کی۔ نبی کہتے ہیں مرو ابو بکر کو آگے بڑھاؤ نماز کے لیے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں الصلاۃ 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 قرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز۔ یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال نماز کے ذریعے ہمارے سینے میں ٹھنڈک پہنچاؤ، ہمارے دل کو سکون پہنچاؤ۔ کیا نماز کا وقت آ گیا؟ کیا نماز کا وقت آ گیا؟ بار بار بے چین نبی
نماز کا وقت آ گیا، ابو بکر آگے بڑھے، نبی جانا چاہتے ہیں، دو کندھوں پہ علی اور انس کے کندھوں پر ہاتھ ڈال کر نبی جا رہے ہیں، لیکن پیروں میں چلنے کی طاقت نہیں، زمین پہ گھسیٹتے ہوئے نبی جا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء ابو بکر کر رہے ہیں، ابو بکر کی اقتداء پورے صحابہ کر رہے ہیں۔ اتنی شوق میرے بھائیوں نبی کا، صحابہ کا دیکھو۔ دارالارقم، اس مسجد کا نام مسجد الارقم ہے نا، جانتے ہو یہ مسجد ارقم کس نام سے موسوم ہے؟ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک چبوترا تھا جسے صفہ کہتے تھے، وہاں پر چند غریب صحابہ، قریوں سے آنے والے، دیہات سے آنے والے دین حاصل کرتے تھے، اپنے گاؤں کو چھوڑ کر مدینے میں آ کر رہ کر اسلام سیکھتے تھے۔ ان اسلام سیکھنے والے غریب صحابہ کو کھجور کے خوشے، آدھے کچے آدھے پکے، ادگدرے کھجور جسے کہتے ہیں، لا کر مدینے کے مسجد نبوی کے دیواروں میں خوشے لگا دیتے، وہ خوشے کھانا، پانی پینا، حدیث رسول حاصل کرنا، نبی سے علم حاصل کرنا۔ لیکن عبادت کا اتنا شوق، اللہ اکبر، عبادت میں کھڑے، نبی قیام میں کھڑے، اللہ اکبر بول کر نبی رکوع میں جا رہے، اصحاب صفہ کے صحابہ رکوع میں جانے کے بجائے سجدے میں گر رہے۔ کہتے تھے مدینے کے انصار صحابہ، ارے یہ کیسے بدو ہیں جی، امام رکوع میں گیا تو رکوع میں جانا معلوم نہیں ان کو، امام رکوع میں گیا تو سجدے میں گر پڑ رہی نا۔ نبی کہتے تھے ان کو تم سے زیادہ اسلام معلوم ہے، تم سے زیادہ نماز کا طریقہ وہ مجھ سے سیکھے ہیں، ان کو اچھی طرح معلوم ہے امام رکوع کرے تو رکوع کرنا، لیکن جانتے ہو وہ سجدے میں نہیں، وہ بے ہوشی کے عالم میں نیچے گر رہے ہیں، کیونکہ صبح سے ان میں سے کوئی صحابی کھانا نہیں کھائے، کل سے کسی صحابی کو کھانا نہیں ملا، بھوکے پیسے علم حاصل کرنے والے لیکن نماز نہیں چھوڑنے والے، نماز نہیں چھوڑنے والے، بے ہوشی کے عالم میں گر پڑتے تھے سجدے میں، بے ہوشی کے عالم میں امام رکوع کرے تو رکوع کرنا معلوم ہے، لیکن ان کے جسم میں اتنی طاقت نہیں کہ رکوع کر سکے، سجدے میں گر پڑتے تھے۔ اصحاب صفہ کے صحابہ، مکے کے اندر دارالارقم نام کی ایک جگہ، جہاں ابھی نیا نیا اسلام شمعوں کی طرح ظلمتوں کی تاریکیوں کو مٹا رہا ہے، دنیا میں کرنوں کی طرح توحید کی کرنیں ابھر رہی ہیں۔ مکے کے اندر دارالارقم میں غریب صحابہ، مجبور صحابہ چھپ چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے، کبھی نماز انہوں نے نہیں چھوڑا، جب سے اللہ تک کے نبی نے ان کو نماز کے بارے میں بتایا، نماز نہیں چھوڑا۔ نبی کو، صحابہ کو مارتے تھے، توحید کی دعوت پر مارتے تھے، راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، تشہد کے عالم میں گردن میں چادر مروڑ کر پھانسی کا پھندا ڈال کر مروڑ دیتے تھے، تشہد سجدے کی حالت میں گوبر کی اوجھڑی، گوبر کی بوٹی لا کر ان کے پیٹ پر رکھ دیتے تھے، تب بھی انہوں نے کبھی نماز نہیں چھوڑا۔ ہم کو کیا ہو گیا جی، ارے گھروں میں آرام سے اے سی لگا لے کر بیٹھتے ہیں ہم لوگ، ایک گاڑی کو کک مارے تو گاڑی لے کر آتی مسجد کو، کار کی ڈالے تو کار لے کر آتی مسجد کو، گھروں میں گاڑیاں ہیں، گھروں میں کار ہے، بدن میں طاقت ہے، عقل ہے، ایمان کی سلامتی موجود ہے، ساری سہولتیں رکھ کر بھی ہم نماز نہیں پڑھتے نا جی۔ اس زمانے میں نماز پڑھے تو مارتے تھے صحابہ کو، ارے خون کے فوارے لے کر بھی نمازیں ادا کرنے والے صحابہ، اور ہم مسلمان، اللہ اکبر، سارے جسم میں صحت و عافیت لے کر بھی نمازیں ادا نہیں کرنے والے۔ کون مارتا ہم نہ مسجد کو آئے تو بولو، کون مارتا؟ کیا یہاں پر خوف کا عالم ہے ہمارے لیے؟ مکے مدینے میں خوف کیا، مکے میں خوف کے عالم میں بھی صحابہ نے اسلام کو نہیں چھوڑا، نمازوں کو نہیں چھوڑا، مدینے میں امن ملا ان کو، مکے میں خوف کی حالت میں نمازیں نہیں چھوڑے۔ ہم لوگ امن و سکون ہندوستان میں رہتے ہیں، سیکولرزم ہے یہاں، ہر انسان کو اپنے دھرم پر، اپنے مذہب پر چلنے کی پوری آزادی، پوری اختیاری۔ اذان کی آواز سن کر مسجد کو آؤ، کون روکنے والا تم کو؟ آرام سے فیانوں کے نیچے، نرم یہ خالینوں کے اوپر، یہ سیوں کے حالوں میں اطمینان سے وضو کر کے نماز پڑھنے سے کون جی روکنے والا؟ پھر بھی ہم نماز نہیں پڑھتے، اللہ اکبر۔ صحابہ کرام اپنی جان قربان کر ڈالے جی اسلام کے لیے۔ فجر کی نماز کے وقت الصلاۃ خیر من النوم کی آواز سن کر نیند قربان نہیں کرتے ہم لوگ، اللہ اکبر۔ ہم کیا جی اسلام کے لیے قربانی دیں گے؟ ہم کون سے اسلام پر چل رہے ہیں جی؟ معاف کرنا میرے بھائیوں، میری باتیں انہی بھائیوں کو چوٹ لگیں گی جو ان کے اندر خامیاں ہوں گی۔ چوٹ لگے کوئی مذاق نہیں، اپنے اندر سدھار پیدا کر لو۔ ابھی تمہاری زندگی میں سانسیں باقی ہیں، تمہارے جسم میں سانس باقی ہے، تب تک عبادت کرنے کا چانس باقی ہے۔
जैसे ही मलकल मौत आकर सांस रूह कब्ज करेगा, अल्लाह की कसम तुम क़यामत के मैदान में खड़े होकर कहोगे रब्बे ज़ुल जलाली वल इकराम के सामने, रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहा इन्ना मूक़िनून। मेरे अल्लाह, मैंने अब देख लिया, मैंने सुन लिया, मुझे अब यकीन हो गया, मुझे दुनिया में भेज, नमाजें पढ़ के आऊंगा, आमल सालिहा करके आऊंगा। कसम मेरे अल्लाह की, आपको दुनिया में भेजना तो दूर के बाद तुम्हारे पैरों के उंगलियों में जुम्बिश भी लाने की अल्लाह इजाजत नहीं देगा तुमको। आज मोहलत ही मोहलत है, नमाजों को अदा कर लो, नमाजों की पाबंदी कर लो, रब को राजी कर लो, रब को नाराज करने वाले अमाल मत करो। अगर कर चुके हो तो सच्ची तौबा करके अपनी जिंदगी को सुधार लो। आज का हमारा नौजवान अल्लाह अकबर यहूदियों की रविश पर चलने वाला, नसरानियों की रविश पर चलने वाला, उनके कपड़े देखो यहूदियों के, उनके आमाल देखो यहूदियों के। अल्लाह अकबर, पहले इबादत तो बराबर कर लो, अपने अंदर इबादत तो सुधार लो। अल्लाह ताला सूरह अनकबूत की 45वीं आयत में कहता है, 45 मतलब 45, 45वीं आयत में अल्लाह कहता है सूरह अनकबूत की, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक तुम्हारी नमाज तुम्हारी जिंदगी की तमाम बेहयाइयों से तुम्हें रोकेगी। हमारा नौजवान एक नंबर का बेहया बन गया, टिकटॉक पर फिल्मों के गानों पर मुजरे बना बना कर डालता, डायलॉग बना कर डालता, लड़कियों को मायल करने वाले इश्क और आशिकी के गाने अशार बोलकर डालता। टिकटॉक का मुजरा बना पड़ा है आज का नौजवान। अल्लाह का खौफ पैदा करो मेरे भाइयों, अल्लाह का खौफ पैदा करो। क्या करना मौल साहब, बीमारी लग गई वैसी, छोड़ना चाहतू छोड़ने नहीं हो रहा, कहीं को नहीं छोड़ने हो रहा। बुरों की सोहबत इख्तियार किया, इसीलिए बुरी आदत आ गए। नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करता, नेक बनता। हाँ, तुम्हारे अंदर जितनी खराबियां हैं, जितनी बुराइयां हैं, जितनी बेहयाइयां हैं, मेरे अल्लाह का वादा है जी, मेरे अल्लाह का वादा है जी, नमाजों की पाबंदी करो, बेशक अल्लाह की यह इबादत तुम्हारी जिंदगी के बेहयाई कामों से तुम्हें रोक लेगी, तुम्हारी बदकारियों से तुम्हें बचा लेगी। नमाज ढंग से नहीं पढ़ते, अल्लाह की इबादत ढंग से नहीं करते, अरे अल्लाह कहाँ से खुश होगा? जब बेनमाजियों से क्या अल्लाह राजी होगा? बेनमाजियों से क्या अल्लाह खुश होगा? पहले नमाज ढंग से पढ़ो, नमाज की पाबंदी करो, वक्त वक्त पर नमाज अदा करो, अल्लाह को राजी कर लो। अल्लाह का वादा कभी गलत नहीं हो सकता। ये नमाज तुम्हारे मुजरे से, तुम्हारे टिकटॉक से, तुम्हारे पबजी गेमों से, तुम्हारे इश्क और आशिकी के लफड़ों से, तुम्हारे इंटरनेट के फेसबुक और ये व्हाट्सएप के लड़कियों से चैटिंग और दोस्ती के बेहयाइयों से बेशक ये नमाज रोकेगी, बेशक रोकेगी। पहले नमाज की पाबंदी ढंग से करो। तुम क्या समझते हो, हे अल्लाह माफ करे ले भाई, हे माफ करता ले भाई, कैसा जी माफ करता? अल्लाह के नबी कहते खड़े होकर नमाज पढ़ने नहीं आता, बैठ कर पढ़ ले, अल्लाह ने इजाजत दिया। अगर बैठ कर भी पढ़ने नहीं आता, लेट कर पढ़ ले, लेट कर भी अगर तेरे हाथ पैर नहीं हल रहे हैं तो आंखों के इशारे से नमाज पढ़ ले। इतनी सहूलत है क्या जी? कोसे तो धर्म में, कोसे तो मजहब में है क्या जी? मजहब इस्लाम सबसे आसान मजहब, मजहब इस्लाम पूरी दुनिया का सबसे प्यारा मजहब, मजहब इस्लाम अमन और शांति, अमन और सुकून और पूरी दुनिया की इंसानियत का दर्ज देने वाला सबसे बेमिसाल बाकमाल मजहब। इस मजहब के अंदर इतनी सहूलतें हैं। नमाज पढ़ो जी, आराम से पढ़ो जी, बैठ कर पढ़ो जी, लेट कर पढ़ो जी, वक्त वक्त पर पढ़ो जी। नहीं, पानी छीने नहीं होता, जख्म कच्चा हो जाता, ठंडा पानी छीए तो बुखार बढ़ जाता। तयम्मुम करो बोल रहा अल्लाह, तयम्मुम कर मेरे बंदे बोल रहा, तयम्मुम करके नमाज अदा कर। अगर तू गांव में है, अगर तेरे शहर में है, जोहर असर ईशा 4 रकात पढ़ेगा। अगर तू सफर में है, इन 4 रकातों को 2 रकात बना दूंगा, तमाम सुन्नतें माफ करूंगा सिवाय फजर की 2 रकात सुन्नत और ईशा की वितर के अलावा सारी सुन्नतें माफ। 12 रकात सुन्नतें मुअक्किदा है, 10 रकात सुन्नतें माफ, 10 रकात सुन्नतें माफ। सुबह की 2 रकात कायम है, 10 रकात सुन्नतें माफ। 4 रकात की नमाजों को जोहर असर ईशा को 2 रकात में अल्लाह तब्दील कर दिया खसर करके। इतनी सहूलत। अगर मैदान जंग में है, अल्लाह ताला का तो भी नमाज माफ करना रहता तो मैदान जंग में माफ करता था, मैदान जंग में माफ करता था, लेकिन यहां भी अल्लाह माफ नहीं कराया। अल्लाह बोला अगर तुम शहर में रहोगे 4 रकात पढ़ोगे, सफर में जाओगे 2 रकात पढ़ोगे, मैदान जंग कारज़ार मैदान में खड़ोगे 1 रकात तुम्हें पढ़नी पड़ेगी अल्लाह को राजी करने के लिए। तुम्हारे लिए कहीं की भी जगह, किसी भी जगह नमाज तुम्हारे लिए माफ नहीं है। मैदान जंग में 1 रकात तुम्हें अदा करना है, 1 रकात। इमाम पढ़ाएगा 2 रकात, मुक्तदी अदा करेंगे 1 रकात। अल्लाह को खुश करने के लिए वहां 1 रकात पढ़ना ही पढ़ना है।
پتہ نہیں قیام کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، تشہد کی حالت میں کون سا تیر آ کر سینے میں لگ جائے، کون دشمن آ کر گردن اڑا جائے۔ ارے خوش نصیبی موت جی ہے، شہادت کی موت، نماز کی حالت میں موت، کتنی بڑی خوش نصیب، اللہ وہاں بھی معاف نہیں کرے۔ تمہارے میدان میں، تمہارے گھروں میں، تمہارے بلڈنگوں میں، تمہارے دکانوں میں، تمہارے نرم گرم بستروں میں کیا اللہ نماز معاف کرتا؟ بدن میں صحت ہے، بھری جوانی ہے، گھروں میں گاڑیاں ہیں، سارا وقت ہی وقت ہے، پھر بھی نماز کو نہیں آتے۔ پہلے عبادت ڈھنگ سے کر لو، عبادت کرے تو مسلمانوں میں صحابہ کی لسٹ میں کھڑو گے قیامت کے دن، نماز نہیں ادا کرو گے تو منافقوں کی لسٹ میں کھڑو گے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، یہ ہوا عبادت۔ اب آئیے معاملات کے معاملے میں ہمارے نوجوانوں کی زندگی دیکھ لیں، صحابہ کی زندگی کے مقابلے میں ہمارے نوجوانوں کی زندگی۔ زناکاری میں سب سے آگے ہے ہمارا نوجوان۔ زنا مطلب کیا سمجھتا انہیں؟ ایک مرد ایک عورت سیکس کرے تو زنا نہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں العینان یزنیان والیدان یزنیان والرجلین یزنیان، انسان کی دو آنکھیں زنا کرتی ہیں، دو ہاتھ زنا کرتے ہیں، دو پیر اس کے زنا کرتے ہیں۔ آنکھوں کا زنا بلو فلمیں دیکھنا، غیر محرموں کو گھور گھور کے دیکھنا، اور غیر عورتوں کو شہوت کی نگاہ سے، گندی نگاہ سے دیکھنا۔ پہلی نگاہ معاف، دوسری نگاہ کی پکڑ ہے اللہ کے دربار میں، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی۔ پہلی نگاہ معاف، اتفاق سے پڑ گئی معاف، لیکن دوسری بار شہوت کی نگاہ سے چاہے عورت مرد کو یا مرد عورت کو دیکھے گی، اللہ پکڑے گا، اللہ پکڑے گا۔ آنکھوں کا زنا، گندی چیزوں کا دیکھنا، گندی نگاہوں سے دیکھنا، آنکھوں کا زنا، غیر محرموں کو چھونا، ہاتھوں کا زنا، زنا کے لیے پارکوں کے جانب، کلبوں کے جانب، لارجوں کے جانب یا عورتوں سے عیاشی کرنے کی جانب چل کر جانا، پیروں کا زنا۔ اللہ بولتا یہ چھوٹے چھوٹے چیزاں کی تو حفاظت کر لے، بڑے زنا سے میں تجھے تیری حفاظت کرتا ہوں، بولتا اللہ۔ یہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ، آنکھ، پیر، ان چیزوں کی تو حفاظت کر لے، بڑے زنا سے میں تجھے بچا لیتا ہوں، بولتا اللہ۔ سورہ نور 31-32 آیت، 31-32 سورہ نور کی آیت، اللہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ مومنوں سے کہہ دو، مومن مردوں سے کہہ دو اپنی نگاہیں نیچے رکھے، اگر وہ نگاہ نیچے کریں گے تو ہم ان کی شرمگاہ کی حفاظت کریں گے، یہ بہتر ہے ان کے لیے، اللہ وہ سب جانتا ہے جو کچھ کہ یہ لوگ کرتے ہیں۔ اے ایمان والو قل للمؤمنین، اے ایمان والو بولتا تو کافی تھا اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ نے اگلی آیت میں قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، کہہ دو میرے نبی اپنی امت سے، میرے بندوں سے، کہ اپنی امت کی عورتوں سے، میری بندیوں سے کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھے، ہم ان کے آبرو کی بھی حفاظت کریں گے۔ مومنوں میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھے، مخنث بھی تھے، سب آ گئے تھے، لیکن اللہ اسپیشلی نیکسٹ آیت میں عورتوں کے بارے میں بول رہا، خالی مرد بنے کس ہمیں نگاہ نیچے رکھنا سو، عورتیں نقاباں ڈالنے کو گھورے سرگا نہیں، عورتیں بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھیں گی، شہوت کی نگاہ سے کسی کو نہیں دیکھیں گی۔ اگر عورت اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے گی، ہم ان کی شرمگاہ کی حفاظت کریں گے۔ پہلے نگاہ دو چار ہوگی تو بڑا زنا، سب زنا، منہ کالا ہونا، شادی سے پہلے بچہ ہونا سب پیدا ہو جاتا۔ اگر نگاہوں کی حفاظت ہوگی، سارے آبرو کی حفاظت اللہ کرتا۔ زنا کا دروازہ اوپن کرنے کی چیز یہ نگاہ ہے، بڑے زنا کا دروازہ۔ اللہ نے کیا کہا اپنے بندے بندیوں سے، انسانوں جناتوں سے، من یزمن لی بین لحیی و بین رجلی اسمن لہ الجنہ۔ اے میرے بندو، اے میری بندیوں، اے انسانوں، اے جناتوں، دو ہونٹوں کے بیچ میں کی زبان، دو رانوں کے بیچ میں کی شرمگاہ کی ضمانت تم مجھے دو۔ اے اللہ ہم اسے حلال طریقے سے استعمال کریں گے، ناجائز استعمال نہیں کریں گے۔ اے اللہ ہم جائز طریقے سے استعمال کریں گے، ناجائز اسے استعمال نہیں کریں گے۔ تیری زبان، تیری شرمگاہ کی ضمانت تو مجھے دے۔ اے جناتوں، اے انسانوں، جنت کی ضمانت میں تمہیں دوں گا، بولتا اللہ تعالیٰ۔ زنا چھوڑنے نہیں ہمارے نوجوان کو۔ صحابہ کی زندگی دیکھو جی، صحابہ کی زندگی دیکھو جی۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے مرثد بن ابی مرثد، بخاری کی روایت، اسلام قبول کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بولے غلاموں کو چھڑانے کا ہنر رکھتا ہوں میں، مکے کو جاؤ، صحابہ قیدی ہیں، قیدیوں کو چھڑا لاؤ۔ گئے، رات کے اندھیرے میں چھڑا رہے ہیں، ایک عورت سے ملاقات ہو گئی۔ کون سی عورت؟ زانیہ عورت، اناخ اس کا نام ہے، بخاری کی روایت میں اس کا نام اناخ بتایا گیا، عین نون الف قاف، اناخ۔ اناخ سے ان کی ملاقات ہو گئی۔
وہ دیکھتی ہے اناق پہچان جاتی ہے کہ تم مرصد ہو نا؟ ہاں میں مرصد ہوں. اتنے دن سے کہاں گئے تھے؟ اسلام لانے سے پہلے ان کا غلط ریلیشن شپ تھا، کیونکہ وہ تو زانی عورت ہے، ہر کسی سے زنا کرنے والی. اب جیسے ہی دیکھی کہتی ہے اے مرصد چلو، خواہشیں پوری کرتی ہیں، ہم اپنی تمنائیں پورے کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، خواہش پوری کرتے ہیں. مرصد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب کیا تھا؟ مرصد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں قسم میرے اللہ کی، یہ ہاتھ زنا کو ٹچ بھی نہیں کر سکیں گے. جن ہاتھوں نے میرے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر بیعت کیا ہے، اے اللہ کے نبی آج کے بعد اسلام قبول کرنے کے بعد میں کبھی زنا نہیں کروں گا، چوری نہیں کروں گا، اے اللہ کے نبی شراب نہیں پیوں گا، سود نہیں کھاؤں گا، اے اللہ کے نبی قتل نہیں کروں گا، شرک نہیں کروں گا. میرے ہاتھ میرے نبی کے مطہر کے ہاتھ میں رکھ کر، نبی مطہر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں رکھ کر میں نے بیعت کیا ہے. جن ہاتھوں نے نبی مقدس رحمت للعالمین کے ہاتھوں کو چھو لیا، قسم اللہ کی وہ ہاتھ اب زنا کو نہیں چھو سکتے. زنا کرنا تو دور کی بات، میرا چھینا بھی تیرے لیے حرام، میں ٹچ بھی نہیں کروں گا تجھے. بولے اللہ اکبر! کیا ایمان، کیا جوش، کیا جوانی، کیا جذبہ ان کا! اللہ اکبر! اناق کو آیا غصہ، اگر تم نہیں مانو گے چلا کر چیخ کر تمام لوگوں کو جمع کروں گی، تم کو پکڑا کر قید میں ڈالا دوں گی. ارے کیا کرتی کر لے، میں زنا بھی نہیں کروں گا، ٹچ بھی نہیں کروں گا، تیرے قریب بھی نہیں آؤں گا. اے لوگوں، تمہارے قیدیوں کو چھڑانے والا آ گیا، پکڑو اسے، پکڑو اسے. خیر بھاگ کر گئے، ایک دیوار کے نیچے چھپ گئے. لوگ آئے ادھر ادھر تلاشے، نہیں پکڑ سکے. رات میں اسی دیوار کے نیچے بارش نکلنے والے سوراخ سے گھسے، قیدیوں کو صحابہ کو چھڑائے، نبی کے دربار میں لے کر آئے. بولے اللہ کے نبی میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا. اناق میری پرانی محبوبہ ملی تھی، میں نے میری معشوقہ میری محبوبہ کو ٹچ بھی نہیں کیا، میرے دل میں اللہ کا ڈر ویسا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں میرے دل میں اس کی محبت ہے. اے اللہ کے نبی آپ اجازت دیجئے، اناق کو بلا لے کر شادی کر لیتے ہوں. بولے کون؟ مرصد رضی اللہ تعالیٰ نبی سے اجازت پوچھ رہے ہیں. اگر آپ ہاں کہیں گے تو میں اناق کو بلا لاؤں گا، شادی کر لوں گا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی 2-3 نمبر کی آیت اتار دیا. سورہ نور کی 2-3 نمبر آیت اللہ نازل کر دیا اور یہ بتا دیا، اے میرے نبی بتا دیجئے مومنوں سے، اپنی امتوں سے، میرے بندوں سے کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، کوئی مشرکہ عورت کسی مومن مرد سے نکاح نہیں کر سکتی. مشرکہ عورت سے ایک کافر مرد یا مشرک مرد ہی نکاح کر سکتا ہے. کافر و مشرک یا زانی مرد ہی نکاح کر سکتا ہے. اور کسی مشرک مرد سے ایک زانیہ عورت، مشرکہ عورت ہی شادی کر سکتی ہے. وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں پر اللہ یہ رشتہ حرام کر دیا. کسی زانیہ سے شادی کرنا جائز نہیں. یہ سننا تھا، دل سے دماغ سے سب نکال کو سڑ ڈالے. اناق کو میرے لائق ہی نہیں، اللہ جب حرام کر ڈالیا میں کوئی کچھ کا خیال رکھنا، نکال کو پھینک ڈالے، دل دماغ سے نکال ڈالے، اناق کا خیال نکال ڈالے. مرصد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج کا ہمارا نوجوان اماں کا نہیں بولتا اماں میری کالج کی گرل فرینڈ میں شادی کرا تو سچ کر تو نہیں کہا تو زہر پیک مر کو جاتا دیکھ. ڈراتا ماں باپ کو، اماں میری گرل فرینڈ ہے، انہیں کیا کافر ہے کہ ہندو ہے کہ کون سے دھرم کی ہے کہ معلوم نہیں، میرا دل آ گیا اس کے اوپر، انہیں اسلام قبول کرنا ہے، میں شادی کرا تو اس کے ساتھ ہی نہیں کہتا پھانسی ڈالے مرتوں پٹرام گر کو مرتوں. دھمکی نوجوان کی. نہیں بیٹے تیرا مذہب کون سا بیٹے، اس کا مذہب کون سا بیٹے، ایسا کرنا بیٹے. وہ اسلام لو میں کوئی سا بھی مذہب نہیں. اسلام عشق و عاشقی کا کوئی دھرم نہیں ہوتا. میں میری گرل فرینڈ کے لیے دنیا چھوڑ رہا ہوں تو اسلام چھوڑ رہا ہوں تو استغفر اللہ من ذالک. ایسا ایمان کیا جی تمہارا، ایسا اسلام کیا جی. ایمان کو مضبوط رکھو جی، ایمان کو مضبوط رکھو جی. انہیں گئی تو دوسری آتی، دوسری گئی تو تیسری آتی، تیسری طلاق لگ گئی چوتھی آتی. ایک شادی کیا 4 شادیاں کر سکتی، 4 عورتیں تمہاری بیویاں بن سکتی. لیکن اسلام ایک مرتبہ تمہارے دل سے گیا، اللہ کی جنت تمہارے ہاتھ سے گئے، سرکار جہنم میں مول لیتی کیا جی. اتنا کمزور ہو گیا کیا جی تمہارا ایمان. ایمان کو مضبوط کرو جی، اپنے اسلام کو مضبوط کرو جی. اللہ اکبر. ایک لڑکی کے واسطے، ایک زنا کے واسطے سب چھوڑ دی تمہیں. اللہ اکبر. میرے بھائیوں ایک صحابی آتے اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اللہ کے نبی زنا کرنا چاہتا ہوں اجازت دیجئے. اللہ کے نبی بولتے ہیں تیری اماں، تیری بہن، تیری بیٹی، تیری پھپھو، تیری خالہ، تیری بھانجی، تیری بھتیجی سے کون تو زنا کرا تو چھوڑتا کیا باپ پوچھے. اے اللہ کے نبی میری ماں، میری بیٹی، میری بہن 71 کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈال تو اس کے. میری محرم عورتوں کو کوئی چھیا تو زنا کرے تو کاٹ کو رکھ ڈال تو اسے. اللہ کے نبی بولے دنیا کے سارے لوگ ایسا کرتی سو اور تو اسلام لانے کے بعد بھی زنا کرنے کی اجازت مانگ رہا. سن، اگر تو اسلام لانے کے بعد بھی جس کسی عورت کے ساتھ تو زنا کریں گا
भला वो भी तो किसी की माँ होगी, वो भी तो किसी की बेटी होगी, वो भी तो किसी की बहन होगी, वो भी तो किसी की भांजी या भतीजी होगी। ऐ अल्लाह के बंदे, अगर कोई तेरी माँ बेटी बहन के साथ जिना करे तो तू उसे काट के टुकड़े टुकड़े कर दे, और तू किसी की माँ बेटी बहन के साथ जिना करे तो भला तुझे दुनिया कैसे छोड़े। ये सुनना था। शर्म से सर नीचे हो गया, आंखों से आंसू झड़ने लगे। उस सहाबी रसूल के जबान से निकला, अरे अल्लाह के नबी, कसम उस जात की जिसने नबी बरहक बनाकर आपको भेजा, मुझे अब समझ में आया जिना कितनी घटिया चीज करने का, अब समझ में आया है। मेरे लिए दुआ कीजिए, अल्लाह मुझे जिना से बचा ले, मैं जिना के करीब भी नहीं भटकूंगा, कभी नहीं जाऊंगा। अल्लाह के नबी उनके सीने पर हाथ रख को 3 मरतबा ये दुआ पढ़े। मुस्नद अहमद की हदीस है, अल्लाहुम्मा तहिर कल्बी व अहसिन फर्जी व गज़्ज़ी बसरी। अल्लाह इस आदमी के दिल को पाक कर दे, इसके निगाहों को नीचे कर दे, इसकी शर्मगाह की हिफाजत कर दे। वो सहाबी रसूल अपने बुढ़ापे में बोलती, जब से मेरे सीने पर हाथ रखकर ये नबी दुआ पढ़े, मेरी पूरी जिंदगी में जिना करना तो दूर की बात, जिना का ख्याल भी मेरे दिल में कभी पैदा नहीं हुआ। जिना से बचने की दुआएं, अल्लाहुम्मा तहिर कल्बी व अहसिन फर्जी व गज़्ज़ी बसरी। ऐ अल्लाह मेरे दिल को पाक कर दे, मेरी निगाह को नीचे कर दे, मेरी आबरू की हिफाजत कर दे। नौजवानों को भी चाहिए, बहनों को भी चाहिए, भाइयों को भी चाहिए कि ये पढ़े और अपनी जवानी की हिफाजत करें। हमारे नौजवान स्टाइला मारने में पड़ी, कौन सा भी फिल्म रिलीज हुआ वैसे कपड़े पहनेंगे, कौन सा हीरो पॉपुलर हुआ वैसी कटिंग रखेंगे। क्यों भाई, उसके नक्शे कदम पर चल रही, जन्नत में लेके जाता क्या उन्हें? वो फिल्म का लोंडा, वो फिल्म में काम करने वाला वो आदमी आपको जन्नत में लेके जाता क्या? अल्लाह बोल रहा, मेरे नबी की सीरत, मेरे सहाबा की सीरत को आइडियल बना, जन्नत में तू जाएगा। आज का नौजवान किसी आइडियल बना रहा, फिल्म के हीरोओं को, क्रिकेट खेलने वालों को, आईपीएल के क्रिकेटरों को, कबड्डी खेलने वाले नौजवानों को, या रेसलर में फाइटिंग लड़ने वालों को अपना नमूना बना रहा। उसकी जैसी कटिंग, इसकी वैसी कटिंग, उसके जैसे कपड़े, इसके वैसे कपड़े। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, रवाहु अबू दाऊद। अल्लाह के नबी ने कहा, अगर तुम जिस कौम की कॉपी करोगे, जिसकी मुशाबिहत करोगे, उसी के साथ कल क़यामत के दिन तुम जगाए जाओगे, उसी के साथ जगाए जाओगे। एक सहाबी आए, कहने लगे, मता तक़ूमुस्साअ या रसूलल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी क़यामत कब आएगी बताइए। साहब अल्लाह के नबी ने पूछा, तुमने क्या तैयारी की है क़यामत के लिए? क्या तैयारी है तुम्हारे पास क़यामत के लिए, जो क़यामत का सवाल करने आए हो? वो सहाबी कहते, ऐ अल्लाह के नबी, मैं मोहब्बत करता हूँ अल्लाह से, मैं मोहब्बत करता हूँ अल्लाह के रसूल से, मेरे जान से भी ज्यादा मैं अल्लाह और उसके रसूल को चाहता हूँ, मेरी जान से भी ज्यादा मैं अजीज अल्लाह और उसके रसूल को रखता हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा, क़यामत के दिन हर इंसान अपने मोहब्बत करने वाले के साथ रहेगा। ये तेरी मोहब्बत काफी है तुझे जन्नत दिलाने के लिए, ये तेरी मोहब्बत काफी है तुझे जन्नत में ले जाने के लिए। मोहब्बत अल्लाह से करो जी, मोहब्बत अल्लाह के रसूल से करो जी। ये फिल्म में काम करने वाले लोंडे लोंडियों से क्या मोहब्बत करती जी? अरे जहन्नम में जाने का नमूना पेश करती ना। इनके जैसे कपड़े, इनके जैसी हेयर स्टाइल, यहाँ नीचे गुड़गे के पास पैंट फट लग गई, क्या 21st सेंचुरी का मॉडर्न जमाना, ये मॉडर्न कपड़े, वो यहाँ आगे फटको गया, पीछे फटको गया, नीचे फटको गया, क्या भाई ये फटे सो कपड़े, फैशन कपड़े वो। अस्तगफिरुल्लाह, क्या सुड़गाड़ फैशन है कि इस्लाम तुमको ऐसे कपड़े पहनने की इजाजत नहीं देता। मस्जिद को आया, कपड़े छोटे हो गए, ऊपर का ऊपर हो गया, नीचे का नीचे हो गया, सजदा करा तो आधी शर्मगा नजर आती फिच्चे की हजरत की, ऐसे कपड़े, क्या भाई फैशन मॉडर्न। एक सहाबी रसूल अल्लाह के नबी के जमाने में है, उनका नाम क्या? खुरैम अल असदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। एक सहाबी रसूल, उन्होंने यहाँ तक नीचे गर्दन तक उनकी हेयर स्टाइल, बड़े लंबे बाल रखते थे उन्होंने, और उनका कपड़ा टखने से नीचे लटकता था। नबी फेस टू फेस डायरेक्ट भी नहीं बोले उनको, दूसरे सहाबा के जबान से उनको बोलने लगाए, उनकी तारीफ करे। खुरैम अल असदी, माशाअल्लाह क्या बेहतरीन इंसान है, क्या बेहतरीन आदमी है, उनका ईमान, उनका अखलाक बहुत अच्छा है। काश उनके अंदर 2 चीज़ें नहीं रहते, उन्हें और अच्छे होते। 2 चीज़ों की कमी है खुरैम अल असदी में, वो 2 चीज़ों की कमी दूर होती तो खुरैम अल असदी लाजवाब हो जाते, बेहतरीन इंसान हो जाते। वो 2 चीज़ों की कमी है, क्या है? लंबे बाल रखते हैं खुरैम अल असदी, उनको चाहिए छोटे बाल रखें, गिरदा कटिंग के जैसे छोटे बाल रखें। दूसरी कमी क्या? अपने कपड़े टखने से नीचे लटक रहे हैं। खुरैम अल असदी के कपड़े अगर टखने से ऊपर हो जाए, क्या बेहतरीन इंसान है। नबी ने किसी और के सामने कहा, वो सहाबी जाकर
حضرت خریم الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بات پیش کرتے ہیں. جیسے ہی یہ بات سنتے ہیں فوراً وہ اپنے کپڑے کو ٹخنے سے اوپر کر لیتے ہیں اور اپنے بالوں کو گردا کٹنگ کر لیتے ہیں. کہتے ہیں میری زندگی میں نے کبھی لمبے بال نہیں رکھے, میری پوری زندگی میں نے کبھی ٹخنے سے نیچے کپڑا نہیں پہنا. اسے کہتے ہیں اطاعت کا جذبہ. آج حدیث رسول ہمارے نوجوان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے, نبی ایسا کرے, صحابہ ایسا کرے, نبی کا حکم ایسا ہے, صحابہ کا عمل ایسا ہے. کان پہ جوں بھی نہیں رکھتی ہمارے نوجوان کے, کان پہ جوں بھی نہیں رکھتے. کرے رہنگا, ارے ان کے جیسا تمہیں کرو جی جنت میں جاتی. فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر تم ویسے چلو گے جیسے صحابہ چلے تو ہدایت پہ رہو گے. کٹے پھٹے کٹنگاں کر لے کو, جھٹ کے سر کی کٹنگ رکھ لے کو, آزو بازو منڈا لیتا, اوپر کرنے کا بنڈا رکھ لے, سکر رکھ لے جاتا, آزو بازو ہانڈا, اوپر چارے کا بنڈا, اس کا نام میں رکھی ہوں, پتہ نہیں دنیا اسے کیا ہیئر اسٹائل بولتی کی. آزو بازو پورا چھل لیتا, ایسا لگتا اب سر پہ بالا نہیں کرنا, اوپر کرنے کا پورے اینٹا لیے سو بالا, وہ ڈکر کے پیٹ کے اوپر بالا اینٹ لگ رہتے نہیں, ویسا رکھ لے پھرتا اور بولتا میرا اسٹائل یہ. استغفر اللہ. نبی منع کرے ایسے کٹنگوں سے, نبی منع کرے ایسے چیزوں سے. میرے نوجوان ساتھیوں, زندگی ایسے گزارو, تمہاری زندگی سے لڑکیاں خوش نہیں ہونا, محلے کے تمہارے دوستاں خوش نہیں ہونا, تمہاری زندگی سے میرا اللہ خوش ہونا, میرا اللہ راضی ہونا. اللہ کو راضی کرے جیسی زندگی کاٹو جی. آج کی جوانی بہت جلد بڑھاپے میں بدل جاتی. مت سوچو کہ یہ ہماری جوانی ہمارے پاس ہمیشہ رہے گی. یہ جوانی بہت جلد کمزور بڑھاپے کی شکل سے بدل جائے گی تمہاری. جب تک جوانی ہے اللہ کو راضی کر, اللہ کو راضی کرو. اگر تم سے زنا ہو چکا ہے توبہ کرو, توبہ سچے دل سے کرو, اللہ معاف کرتا. غامدیہ نام کی ایک صحابیہ آتی ہے نبی کے دربار میں, کہتی ہے طہرنی یا رسول اللہ, اللہ کے نبی مجھے پاک کیجئے. نبی بولتے ہیں جاؤ جی دعا کر لو, توبہ کرو, اللہ معاف کرتا. نہیں میرے سے بڑا گناہ ہوا, معاف کر لے, مجھے پاک کیجئے. مرد عورت کے بیچ میں جو گناہ ہوتا نا وہ گناہ ہوا میرے, مجھے معاف کیجئے. اللہ کے نبی بولے پیدائش کے بعد آؤ, ڈیلیوری کے بعد آؤ, بچہ لے کر آئے. پھر نبی بولے بچہ دودھ پینے کی مدت چھوڑ کر روٹی کھانے کے قابل, تب آؤ, تب آئی. نبی بولے مدینے کے گلیوں کے باہر لے جا کر زمین میں آدھا گاڑ کر پتھروں سے اس وقت تک مارو جب تک اس کی جان نہ چلی جائے. مر گئی بیچاری. اللہ کے نبی بولے لاؤ اس کو, میں نماز جنازہ پڑھاتا ہوں. عمر بن خطاب ہاتھ پکڑ لیے, بولے اللہ کے نبی, آپ جیسا نبی مقدس ایک زانی عورت کی نماز جنازہ پڑھانا یہ گوارا نہیں دیتا, یہ زیب نہیں دیتا, کون تو بھی پڑھا لیں گے, تمہیں ہٹو. اللہ کے نبی بولے عمر کیسی بات کر رہی ہیں آپ, کیسی بات کر رہی ہیں آپ. جانتے ہو غامدیہ کی توبہ اللہ کتنا قبول کرا, کتنا پسند ہے غامدیہ کی توبہ. ایک دن کی نہیں, ایک ہفتے کی نہیں, ایک مہینے کی نہیں, حمل کی مدت 9 مہینے کی, دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال کی, لگاتار 3 سال تک, لگ بھگ قریب 3 سال کی مدت تک اس عورت کا ایک جذبہ طہرنی یا رسول اللہ, مجھے پاک کر دیجئے. پاک کرنے کا مطلب بٹھا کو غسل کا پانی انڈولنا نہیں تھا, پتھروں سے مار کر جان نکالنا تھا. مجھے دنیا کی سزا گوارا ہے اللہ کے عذاب کے مقابلے میں, اے اللہ کے نبی پاک کیجئے. نبی کہتے ہیں اے عمر, مدینے کے 70 وہ جہنمی جو جہنم کے حقدار بن چکے ہیں, اگر غامدیہ کے توبہ کے 70 ٹکڑے کر کے جہنمیوں میں اگر اللہ بانٹ دے, وہ 70 جہنمی غامدیہ کے توبہ کا ایک حصہ لے کر جنت کے قابل بن جائیں. بخاری کی حدیث ہے. اے نوجوان ساتھیوں, تم سے اگر زنا ہوا ہے, گناہ ہوا ہے, سچے دل سے توبہ کرو, اللہ معاف کرتا, اللہ معاف کرتا. یہی جملہ ایک اور ایک صحابی رسول کے لیے نبی استعمال کرے, ان کا نام مالک بن ماعز الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب ان کو سنسار کیا جا رہا تھا, خون کا ایک فوارہ نکل کر خالد بن ولید کے جسم پر پڑا. خالد بن ولید نے کہا چھی, گندے انسان کا خون, چھی, ایک زانی انسان کا خون. اللہ کے نبی ان کی پیٹھ تھپک کر بولے خالد, تم نہ معلوم کیا ماعز بن مالک الاسلمی کی دعا کو اللہ کتنا قبول کریا. اے خالد, اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مالک بن ماعز الاسلمی کی سچے دل سے مانگی گئی دعا کو اتنا قبول کیا کہ اللہ اسے جنتی بنا دیا, اسے جنت میں اللہ داخل کر دیا. اور تم اس انسان کو ناپاک انسان, گندا انسان کہتے ہو, یہ جنتی انسان ہے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, اپنے گناہوں کو اللہ کے دربار میں رکھو, اپنی زندگی کو سدھارو, اپنی زندگی کو سدھارو, اور اپنی زندگی میں نماز جیسی مقدس عبادت کو بجا لاؤ. اپنی زندگی میں فیشنوں کو چھوڑو, اپنے تمام حرام کاریوں کو چھوڑو, بدکاریوں کو چھوڑو. اپنی زندگی کو اللہ کے نبی, صحابہ کے روش پر آئیڈیل اور نمونہ بنا کر عمل کرو, تبھی تمہارے لیے کامیابی ممکن ہے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں
اے اللہ ہم تمام کو نبی اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو تیرے دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول پر مرتے دم تک عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو جنت میں جانے والے تجھے راضی کرنے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جہنم میں جانے والے اعمال سے بچا لے اللہ، گناہ کبیراہوں سے ہماری حفاظت کر اللہ۔ اے اللہ ہم تمام کو الفت و محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما، اتحاد و اتفاق پیدا فرما، ہماری جماعت کے اندر تیری رحمت و برکت نازل فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما، ہندوستان کے مسلمانوں کی تو حفاظت فرما، حرمین شریفین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، علماء حق کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ملک شام، سیریا، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ترکی کے مسلمانوں میں جو زلزلہ آ کر تباہ کاریاں بنی ہیں، اے اللہ ان کے جان و مال جو تباہ ہوئے ہیں، اے اللہ ان کو نعم البدل کی شکل میں تیری نعمتیں عطا فرما۔ جو نقصان ان کا ہوا ہے اے اللہ نعم البدل کی شکل میں ان پر تیری رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ ہم تمام کے گناہوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہماری جو پریشانیاں ہیں، جو حاجتیں ہیں، ہر ایک کے دلوں کا بھید تو جانتا ہے، ہر ایک کی پریشانیوں کو دور فرما کر ان کی نیک جائز خواہشات کو تو پورا کر دے میرے مولا۔ آمین یا رب العالمین۔ تقبلنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔